بغداد کے عظیم الشان محل میں ایک بے چین بادشاہ سلطان زبیر اپنی خوابگاہ میں بے قراری سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے دن رات اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کا غرور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ رات کے گہرے سکوت میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک پراسرار روشنی کے درمیان ایک درویش نمودار ہوا۔ وہ ایک سادہ لباس میں ملبوس تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا جلال تھا۔ درویش نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیرے دل کی بے سکونی کا راز کیا ہے؟ بادشاہ، جو خواب میں بھی اپنی شان و شوکت کو نہیں بھولا تھا، غرور سے بولا، میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر یہ بے سکونی کیسے ہو سکتی ہے؟ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہت اور طاقت انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ اصل خوشی اور سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ جاگ جا اور اپنے دل کو بدل ڈال، اگر تاب نے یہ نہ کیا تو تیری سلطنت بھی تجھے بچا نہیں سکے گی۔ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ خواب کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ خواب محض ایک خیال تھا یا کوئی پیغام۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنی سلطنت کے سب سے عقل مند وزیر حکیم یونس کو طلب کیا اور خواب کا ذکر کیا۔ حکیم نے غور سے خواب سنا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ ایک الہامی پیغام ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ اب خود یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اصل خوشی کہاں چھپی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گا، مگر اس کے دل میں شک باقی تھا۔ کیا وہ اپنی طاقت اور غرور کو چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتا تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا اور ایک نئے سفر کا آغاز ہونے کو تھا۔ بادشاہ زبیر کے دل میں درویش کی باتوں نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے معنی اور خوشی کے راز کو جاننے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنی شاہی نشست پر بیٹھے درباریوں کو حیرت زدہ کر دیا جب اس نے اعلان کیا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا ہے۔ آج سے میں اپنی سلطنت میں چھپے خوشی کے راز کو تلاش کرنے کے لیے خود نکلوں گا۔ جو سچائی ملے گی وہی میرا راستہ طے کرے گی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزراء، امراء اور فوجی کمانڈر حیران رہ گئے کہ بادشاہ، جو ہمیشہ طاقت کے نشے میں مست رہتا تھا، آج ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ لیکن بادشاہ نے ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے قیمتی لباس اتارے، سادہ کپڑے پہنے اور چند دن کے لیے اپنا تخت چھوڑ کر ایک عام آدمی کی طرح سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے لوگوں کی زندگیوں اور ان کی مشکلات کا علم ہو۔ پہلا دن بادشاہ بغداد کے بازاروں میں گھومتا رہا۔ وہاں اس نے ہر طرح کے لوگ دیکھے، کچھ خوشحال، کچھ غریب، کچھ مصروف اور کچھ اداس۔ ایک جگہ اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو چمڑے کے جوتے بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے لیکن آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے نوجوان، تو اپنی زندگی سے خوش نظر آتا ہے حالانکہ تیرے پاس دولت نہیں، کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خوشی اس میں ہے کہ میں اپنی محنت سے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرتا ہوں۔ دولت اور شان و شوکت کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر انسان کے دل میں اطمینان ہو تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ بادشاہ حیرت سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسی طرح دن بھر وہ مختلف لوگوں سے ملا۔ ایک غریب بیوہ جو اپنی سلائی سے اپنے بچوں کی کفالت کر رہی تھی، ایک فقیر جو ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تھا، اور ایک کسان جو دن رات محنت کے باوجود خوش رہتا تھا۔ ہر ایک کی کہانی میں بادشاہ کو درویش کی باتوں کا عکس نظر آیا۔ رات کو بادشاہ ایک مسجد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
وہاں ایک بوڑھے شخص نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ بوڑھے نے کہا، اے مسافر، جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے۔ کھانے میں میٹھا نہ ہو تب بھی دل میں شکر گزاری ہونی چاہیے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ ان لوگوں کے پاس دولت نہیں مگر ان کے دل سکون اور شکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں اپنے محل میں رہ کر بھی اس سکون کو پا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی رعایا کی مدد کر کے اپنی بے سکونی کو ختم کر سکتا ہوں؟ یہ سوالات بادشاہ کے دل و دماغ میں گردش کرتے رہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن درویش کی ہدایت پر مزید غور کرے گا۔ رات کی تاریکی میں بادشاہ زبیر ایک عام مسافر کی طرح زمین پر لیٹا، مگر اس کا دل سکون سے کوسوں دور تھا۔ وہ اپنی زندگی کی بے سکونی کا حل جان چکا تھا، لیکن اس کا عملی راستہ سمجھنے کے لیے وہ بے تاب تھا۔ درویش کی باتیں اس کے دل پر نقش ہو چکی تھیں اور اب وہ اس خواب میں نظر آنے والے درویش کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنی سلطنت کے ایک دور دراز گاؤں کا رخ کیا جہاں لوگ درویشوں کے قیام کے قصے سنایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی سواری کا انتخاب بھی سادہ رکھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ راستے میں وہ ایک پل پر رک گیا جہاں چند کسان پانی کے مٹکے بھر رہے تھے۔ کسانوں کے چہروں پر سخت محنت کے آثار تھے، مگر ان کی باتوں میں ایک عجب اطمینان جھلک رہا تھا۔ ایک کسان بادشاہ سے بولا، اے مسافر، تو اجنبی لگتا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں ایک درویش کی تلاش میں ہوں جو لوگوں کو سکون اور خوشی کا راز سکھاتا ہے۔ کسان مسکرا کر بولا، سکون تو یہاں ہماری محنت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں ہے۔ اگر درویش کی تلاش ہے تو گاؤں کے بزرگوں سے پوچھو، شاید وہ تمہیں راستہ بتا سکے۔ بادشاہ نے شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ پر چل پڑا۔ دن ڈھلتے ہی وہ گاؤں پہنچا۔ وہاں کی فضا میں عجب سا سکون تھا۔ مٹی کی دیواروں والے گھروں کے بیچ تنگلیاں اور چھوٹے باغیچے تھے جن میں بچے کھیل رہے تھے۔ گاؤں کے وسط میں ایک قدیم مسجد تھی جس کے صحن میں ایک بوڑھا شخص چبوترے پر بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے احترام سے سلام کیا اور کہا، اے بزرگ، میں ایک درویش کی تلاش میں ہوں جو لوگوں کو حقیقی خوشی کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور مسکراتے ہوئے کہا، درویش کو پانے کے لیے تجھے پہلے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکنا ہوگا۔ وہ دلوں میں چھپے خلوص اور عاجزی کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ نیک ہے تو اسے ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مزید سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن اسے ایک پہاڑی علاقے کے بارے میں معلوم ہوا جہاں درویش رہتے تھے۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے اس طرف روانہ ہوا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سے آگے کا راستہ صرف پیدل طے کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی سواری وہیں چھوڑی اور اونچی پتھریلی راہوں پر چلنے لگا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا جہاں درختوں کی شاخیں سورج کی روشنی کو روک رہی تھیں۔ وہاں ایک چشمے کے کنارے اسے ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ وہ سادہ لباس پہنے ہوئے آنکھیں بند کیے ذکر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ قدموں سے اس کے قریب جا کر سلام کیا۔ درویش نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا۔ تو یہاں تک کیسے پہنچا، اے مسافر؟ درویش نے نرمی سے پوچھا۔ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اپنے مجھے بتایا کہ حقیقی خوشی بادشاہت میں نہیں بلکہ خدمت خلق میں ہے۔ میں اپنی بے سکونی کا علاج تلاش کرنے آیا ہوں۔ درویش نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، حقیقی خوشی اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے جینے میں ہے۔ اگر تو اپنے دل کو لوگوں کے لیے نرم کرے اور ان کی ضروریات پوری کرے تو خدا تجھے سکون عطا کرے گا۔ بادشاہ نے غور سے درویش کی باتیں سنیں اور اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ اسے اپنی سلطنت میں تبدیلی لانی ہوگی۔ درویش نے اسے دعائیں دیں اور نصیحت کی کہ وہ واپس جا کر اپنی رعایا کی خدمت کرے۔ بادشاہ نے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔
درویش سے ملاقات کے بعد بادشاہ زبیر واپس اپنی سلطنت کی جانب لوٹا، مگر اس کا دل بدلا ہوا تھا۔ محل کی چمک دمک اور شاہانہ زندگی جو کبھی اس کے دل کو سکون دیتی تھی، اب بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ درویش کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں اور اس نے اپنی رعایا کی خدمت کا عزم کر لیا تھا۔ محل پہنچتے ہی بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ بادشاہ کا چہرہ نہایت سنجیدہ اور پرعزم تھا۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایک بادشاہ کی اصل شان و شوکت اس کے خزانے اور تخت میں نہیں، بلکہ اس کے لوگوں کی خوشحالی میں ہے۔ آج سے ہماری سلطنت میں وہی فیصلے ہوں گے جو عوام کے حق میں بہتر ہوں۔ وزیر حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ وہ بادشاہ کی اس نئی سوچ سے ناواقف تھے۔ ایک وزیر جو ہمیشہ خزانے میں اضافے کے منصوبے بناتا تھا، ہچکچاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، اگر ہم رعایا کے لیے زیادہ سہولتیں پیدا کریں گے تو خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ بادشاہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، یہ خزانہ عوام کا ہے، اور اگر ہم ان کی زندگی آسان نہیں بنا سکتے تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے دن بادشاہ نے محل کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے اور اعلان کیا کہ ہر شخص اپنی شکایات اور مسائل لے کر براہ راست بادشاہ کے پاس آ سکتا ہے۔ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، مگر آہستہ آہستہ رعایا محل کی طرف آنے لگی۔ ایک کسان جس کی زمین ظالم زمیندار نے چھین لی تھی، بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آیا۔ بادشاہ نے اس کی بات توجہ سے سنی اور فوراً حکم دیا کہ زمیندار کو بلایا جائے۔ زمیندار کو بادشاہ کے حکم پر محل میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے اسے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، جو زمین تم نے ناحق چھینی ہے وہ آج ہی واپس کرو، ورنہ تمہیں اپنی باقی زندگی قید میں گزارنی ہوگی۔ زمیندار نے فوراً کسان سے معافی مانگی اور زمین واپس کر دی۔ یہ انصاف دیکھ کر رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی دن ایک بیوہ عورت بادشاہ کے پاس آئی اور بتایا کہ اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کیونکہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں۔ بادشاہ نے اپنے خزانے سے اس عورت کے لیے ایک مستقل وظیفہ مقرر کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ایسے تمام ضرورت مند افراد کی فہرست بنائی جائے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ یہ سب دیکھ کر وزراء اور درباریوں کے دل میں بادشاہ کے لیے احترام بڑھنے لگا۔ وہ سمجھنے لگے کہ زبیر صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک حقیقی رہنما بن چکا ہے۔ رات کو جب بادشاہ محل کے باغ میں تنہا بیٹھا تھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنی رعایا کی خدمت کر سکوں اور ان کے دلوں میں خوشی لا سکوں۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل پہلے سے ہلکا اور پرسکون ہو چکا ہے۔ جیسے وہ خواب میں درویش سے ملا تھا، ویسے ہی حقیقی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اسے اپنی روح میں سکون مل رہا تھا۔ بادشاہ زبیر نے اپنی زندگی کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ رعایا کی محبت اور دعائیں اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ مگر بادشاہ کو معلوم تھا کہ صرف انفرادی مسائل حل کرنا کافی نہیں۔ سلطنت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک مضبوط اور مستقل منصوبہ ضروری تھا۔ ایک دن اس نے اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا۔ دربار میں ایک غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے کچھ بڑے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنی سلطنت کے ہر شخص کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وزراء نے اپنی اپنی رائے دی، مگر بادشاہ کی نظر ایک نوجوان مشیر حارث پر جا ٹکی۔ حارث ہمیشہ سے دانش مندانہ مشورے دیتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سلطنت کے مختلف علاقوں میں عوام کو کن بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ ہمیں ایک سروے کروانا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ کہاں پرانا نظام ناکام ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام علاقوں میں سفیر بھیجے جائیں جو عوام سے ان کی مشکلات کے بارے میں معلومات اکٹھے کرے۔ کچھ دنوں کے اندر رپورٹ محل میں پہنچی۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر لوگوں کو پانی کی کمی، ناقص تعلیم
اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کی شکایت تھی۔ بادشاہ نے ان مسائل کے حل کے لیے 3 بڑے منصوبے شروع کیے۔ ہر علاقے میں نئے کنویں کھودنے اور پانی کی فراہمی کے لیے نہریں بنانے کا حکم دیا۔ ہر بڑے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ غریب بچوں کو بھی تعلیم حاصل ہو سکے۔ کاریگروں، کسانوں اور تاجروں کے لیے سود سے پاک قرضے جاری کیے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں۔ یہ منصوبے سن کر دربار میں موجود سب لوگوں نے بادشاہ کے وژن کی تعریف کی، مگر بادشاہ نے کہا، یہ صرف شروعات ہے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی بھی شخص ہماری سلطنت میں محروم نہ رہے۔ جب یہ فیصلے عوام تک پہنچے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف بادشاہ کی سخاوت اور انصاف کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ محل کے باہر جمع ہو کر بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ ایک دن جب بادشاہ خود ایک گاؤں کا دورہ کر رہا تھا تو ایک بوڑھا کسان اس کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، مگر میری ایک درخواست ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کہیے بابا، ہم سن رہے ہیں۔ کسان نے لرزتے ہاتھوں سے بادشاہ کو ایک خالی مٹی کا کٹورا پیش کیا اور بولا، یہ کٹورا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے ہماری پیاس بجھائی ہے۔ یہ کٹورا اپنی سلطنت کے کسی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ ہماری دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کٹورا نہایت عزت کے ساتھ تھام لیا اور کہا، بابا، یہ کٹورا ہمارے لیے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس لمحے بادشاہ کو احساس ہوا کہ اصل خوشی اپنی رعایا کے دل جیتنے میں ہے، نہ کہ تخت و تاج کی چمک دمک میں۔ وہ درویش کا سبق اب پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ بادشاہ زبیر کی سلطنت میں سکون اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ عوام خوش تھے، بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، کسان اپنی زمینوں پر خوشی سے کام کر رہے تھے اور تاجر بازاروں میں خوب منافع کما رہے تھے۔ بادشاہ کا نام انصاف اور سخاوت کی علامت بن چکا تھا۔ ایک دن محل کے باغ میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کو اچانک اس درویش کی یاد آئی جس نے خواب میں آ کر اسے زندگی کا سب سے اہم سبق دیا تھا۔ زبیر نے سوچا، کیا وہ درویش حقیقت میں موجود تھا؟ کیا اس خواب کی کوئی اور گہرائی تھی؟ اسی دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ درویش کی تلاش میں نکلے گا۔ وزیر، مشیر اور سپاہی سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا خواب صرف ایک روحانی پیغام تھا۔ اس درویش کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہ صرف ایک خواب تھا، مگر وہ درویش میرا استاد تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بار پھر ملوں اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ بادشاہ نے عام لباس پہن کر چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ اپنی تلاش کا آغاز کیا۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں گھومتے رہے، ہر جگہ درویش کے بارے میں پوچھتے، مگر کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ سفر کئی مہینے جاری رہا، حتیٰ کہ بادشاہ ایک دور دراز وادی میں پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ جھونپڑے کے باہر ایک ضعیف درویش زمین پر بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے پہچانا، یہ وہی شخص تھا جس نے خواب میں اسے نصیحت کی تھی۔ بادشاہ کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ درویش نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا، تو آخر کار تم آ گئے زبیر، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ میں آؤں گا؟ درویش نے گہری سانس لی اور کہا، جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ تمہارے دل کی سچائی تھی۔ تم ہمیشہ ایک اچھے بادشاہ بننا چاہتے تھے، مگر دنیاوی شان و شوکت نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ وہ خواب تمہارے دل کی آواز تھی اور میں صرف اس آواز کا وسیلہ ہوں۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ درویش مسکرایا اور بولا، شکریہ اس خدا کا ادا کرو جس نے تمہیں یہ موقع دیا۔ میں تو ایک ذرہ ہوں، اصل روشنی تمہارے دل کے اندر ہے۔ اب جاؤ اور اپنی رعایا کی خدمت جاری رکھو۔
یہی اصل عبادت ہے۔ بادشاہ نے درویش کو جھک کر سلام کیا اور واپس اپنی سلطنت لوٹ آیا۔ اس دن سے زبیر نے اپنی بادشاہی کو اور بھی زیادہ خدمت اور انصاف کا ذریعہ بنا دیا۔ عوام کی خوشیاں اس کا سرمایہ بن گئیں اور اس کا نام تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کے طور پر لکھا گیا جس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل خوشی دوسروں کی خدمت میں ہے، اور ایک اچھا انسان وہی ہے جو اپنی طاقت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔